سيدنا الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأربعاء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، نبوت کے اعلان کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے۔ نبوی دور کے ان 13 سالوں کے آخر میں ایک بہت ہی عجیب اور بہت ہی عظیم واقعہ پیش آیا، جسے حدیث کی اور سیرت کی کتابوں میں اور مسلمانوں کی عام زبان میں واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ اس واقعہ کا ہے بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف جانا۔ تاریخ اسلام میں اس کی کوئی تاریخ طے نہیں کہ یہ کب پیش آیا، بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ نبوی دور کے آخر کا یہ واقعہ ہے۔ اور آگے چلنے سے پہلے یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اس سلسلے میں جو 27 رجب کی رات عبادت کی جاتی ہے یا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کا اسلام نے کوئی حکم نہیں دیا، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، یہ اپنے پاس سے ہی لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ اس معراج کے واقعہ میں بس وقت کے حساب سے ہم خاص ایک پہلو آج پڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہادی اور رہبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آسمانوں میں کچھ مثالی انداز کے اور تمثیلی انداز کے واقعات دکھائے گئے تھے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع وہی واقعات ہیں، اور ان واقعات کے دکھانے کا اور پھر ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور پوری امت، آنے والے لوگ بھی یہ کوشش کریں کہ ان واقعات سے جو رہنمائی، جو ہدایت، جو روشنی ملتی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیاں بنائیں، اور وہاں جو سزائیں جن اعمال پر دکھائی گئی تھی ان اعمال سے بچنے کی کوشش کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اس سفر میں وہاں آسمانوں پر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ فصل کاٹ رہے ہیں، جتنی فصل وہ ایسے کاٹتے ہیں اتنی ہی فصل دوبارہ اگ جاتی ہے۔ وہ مسلسل یہی کام کر رہے ہیں، فصل کاٹتے ہیں،
خالی جگہ جو بچتی ہے اس میں فصل پھر اگاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دریافت فرمایا، پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، کیا بتایا جا رہا ہے اس واقعہ سے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ ان کو اللہ نے آپ کو یوں کر کے دکھایا ہے کہ ان کے اجر، ان کا ثواب ہر دم بڑھتا رہے گا۔ یہ تو نیک کام تھا جس کی ایک اچھی جزا اور اچھا بدلہ دکھایا گیا۔ کئی واقعات ایسے دکھائے گئے جن میں عذاب اور سزا کا تذکرہ تھا۔ مثلاً ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں، ان کے سر مختلف چیزوں سے توڑے جا رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ساتھ جو تھے فرشتے، کہ اس سے کیا دکھایا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا میں اللہ کے سامنے نماز میں سر نہیں جھکتے تھے، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، یعنی بے نمازی، ان کی سزا یہ ہوگی کہ ان کے سر کچلے جا رہے ہوں۔ آگے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے لباس کے سامنے والی سائڈ پہ بھی پیبند لگے ہوئے ہیں، کپڑوں کے ٹکڑے، اور کمر والی سائڈ پہ بھی پیبند لگے ہوئے ہیں، ٹکڑے لگے ہوئے ہیں ان کے کپڑوں پر، اور وہ گھاس چر رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیا ان کا عمل تھا؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا حکم سمجھ کے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور خاص طور پہ 3-4 واقعات ایسے بتائے گئے، دکھائے گئے، جن کا تعلق زبان کے غلط استعمال کے ساتھ ہے۔ اس کا استعمال مختلف طریقوں سے ہوتا ہے نا، غلط طریقوں سے۔ مثلاً ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کو کی زبان اور ہونٹ کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے، زبان بھی کاٹی جا رہی ہے، ان کے ہونٹ بھی کاٹے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے دریافت فرمایا، پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتایا گیا کہ یہ وہ واعظ، وہ مقرر اور وہ خطیب ہیں جو اپنی زبانوں کے ذریعے لوگوں میں فتنہ اور فساد پھیلاتے تھے اور لوگوں کو آپس میں لڑاتے تھے۔ آگے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جگہ چھوٹا سا سوراخ ہے اور اس میں سے بہت بڑا بیل نکلا ہے، اور نکل کے پھر وہ واپس اس چھوٹے سے سوراخ میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، بار بار کوشش کرتا ہے لیکن گھس نہیں سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ یہ کیا مثال ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتایا گیا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا، کوئی غلط بات کہی، بعد میں اس کو خیال آیا کہ میں نے غلط بات کر دی ہے، اس کی تلافی کی کوشش کرنے لگا، اپنی بات واپس لینے لگا، لیکن تلافی نہ کر سکا۔ یعنی جو بات اس نے کہی تھی
اس کا اثر زائل نہ ہو سکا، جیسے کسی کے اوپر الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا، جھوٹی بات کسی کے ذمہ لگا دی، اب وہ کیسے واپس آ سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یوں سزا دی جائے گی اس بندے کو جس کا عمل ایسا ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ اپنا گوشت کھا رہے ہیں، اپنا گوشت اس کو کاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ بھی غلط زبان کے غلط استعمال والے لوگ ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگوں پر لعنت کیا کرتے تھے، ملامت کیا کرتے تھے، تانے دیا کرتے تھے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ تو ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ گٹھڑی جمع کی ہوئی ہے، لکڑی، بہت بڑا گٹھڑ اس نے جمع کیا ہوا ہے، لکڑیاں جمع کی ہوئی، اس کو اٹھاتا ہے لیکن اٹھا نہیں سکتا۔ لیکن کرتا کیا ہے؟ جب اٹھا نہیں سکتا تو کرتا یہ ہے کہ اور لکڑیاں لا کے اس میں ٹھونس دیتا ہے، اس کو اور وزنی کرتا ہے اور بھاری کرتا ہے، اور یہی اس کا عمل جاری رہتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ یہ کیا حساب ہے، کیا مثال ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتایا گیا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے طور پہ ایک ذمہ داری لی اور اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور پھر اوپر سے یہ کرتا ہے کہ کہتا ہے مجھے یہ عہدہ بھی دے دو، مجھے یہ ذمہ داری بھی دے دو، مجھے یہ ذمہ داری بھی دے دو۔ پہلی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا اور ذمہ داریوں کا طالب بنتا پھرتا ہے۔ یہ جیسے ہمارے ملک میں کل الیکشن ہوئے، ہر آدمی نے یہی دعویٰ کیا نا کہ مجھے عہدہ دو، مجھے اس سیٹ پہ بٹھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ عہدے کا طلب کرنا یہ اسلام میں ممنوع ہے، منع ہے، لیکن یہ نظام ہی اور ہے۔ تو بہرحال اس کو یہ سزا دی جاتی تھی کہ وہ گٹھڑی اٹھاتا ہے، اٹھا نہیں سکتا، اٹھاتا ہے، اٹھا نہیں سکتا۔ حرام کھانے کے بارے میں بھی آپ کو ایک واقعہ دکھایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح ہیں اور وہ آگ کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا یہ جو مثال مجھے دکھائی گئی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے تھے، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہیں اور ہر وقت آگ کھاتے رہیں گے۔ اسی طرح آپ نے ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ پہلا واقعہ بھی حرام کھانے کے متعلق اور یہ واقعہ بھی حرام کھانے کے متعلق۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹ میں سانپ ہیں، سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں ان کے پیٹ۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ منظر بھی دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ اسی طرح حرام کاری کے متعلق بھی دو واقعات آپ نے دیکھے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ بڑا ہی اچھا عمدہ اور نفیس گوشت پڑا ہوا ہے اور دوسری طرف گلا سڑا بدبودار گوشت پڑا ہے۔ وہاں کچھ عورتیں ہیں، کچھ مرد ہیں۔
وہ نفیس عمدہ اچھا مزیدار اور لذیذ گوشت چھوڑ کر گلا سڑا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی گئی کہ اللہ کے رسول، عمدہ گوشت چھوڑ کر گلا اور سڑا گوشت کھانے والے یہ مرد وہ ہیں جو اپنی جائز اور منکوحہ بیوی کو چھوڑ کر باہر حرام کاری کرتے ہیں اور منہ مارتے ہیں اور منہ کالا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ عورتیں ہیں جن کی شادیاں اور نکاح ہوئے تھے، لیکن اپنے شوہروں کو چھوڑ کر اپنے خامدوں کے علاوہ تعلقات قائم کرتی تھیں اور ناجائز مراسم بڑھاتی تھی، منہ کالا کرتی تھی اور زنا اور فحاشی کرتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دیکھا، واقعات بے شمار ہیں، آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں، ان کو ان کے پستانوں کے بل لٹکایا گیا ہے۔ حیرت ناک منظر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہیں عورتیں؟ تو آپ سے عرض کی گئی اللہ کے رسول، یہ وہ عورتیں ہیں جو بچہ تو جنتی ہیں حرام کا، لیکن اسے مر دیتی ہیں اپنے خامد کے نام پر۔ ناجائز اور حرام کا بچہ جنا اور کہہ دیا خامد کو کہ یہ تیرا ہی ہے۔ یہ الزام اپنے خامد پہ لگا کے اتنا بڑا کام کرتی تھی، اس لیے ان کو یہ سزا دی گئی ہے۔ واقعات بڑے ہیں، وقت کم ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہاں دہرایا گیا اور سیٹ کر کے دکھایا گیا، اور یہ سوال جواب ہوئے۔ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگے بتائے تاکہ امت جو ہے ان واقعات سے روشنی لے کر اپنی زندگی کو درست کرے، اصلاح کرے، اور جہاں جہاں کمی بیشی ہو وہاں خاص طور پہ ان واقعات کی روشنی میں اپنے آپ کو سیدھا اور درست کرنے کی کوشش کرے۔ زبان کے استعمال کے حوالے سے ہم نے 2-3 واقعات پڑھے۔ یہ زبان جو ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، تو 3 واقعات ہم نے پڑھے اس حوالے سے۔ قرآن حکیم بھی اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ غیبت جو ہے، پڑھا نا وہاں گوشت کھا رہے تھے اپنے، تو قرآن مجید نے بھی یہ بات کی ہے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ غیبت کو اللہ نے قرآن مجید میں یوں تشبیہ اور مثال دی ہے کہ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اپنے مردہ بھائی، اپنا بھی ہے بھائی بھی ہے اور مردہ ہے، پھر اس کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ خود ہی فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم پسند نہیں کرتے۔ تو کسی کی کٹ لگانا، غیبت کرنا، اس کی کمر کے پیچھے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے کردہ نہ کردہ ہیں یا نہیں ہے اس میں وہ عیب، ان کو زبان پہ چلائے رکھنا، محفل گرمائے رکھنا، مذاق بنائے رکھنا، یہی غیبت ہے۔ اور رسول اللہ، بعض بندے کہتے ہیں نا جی وہ تو ہے نا اس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو بھی تب بھی ذکر ممنوع ہے، نہ ہو تو پھر تو سراسر الزام اور بہتان بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین معراج کے اس تفصیلی عظیم اور عجیب و غریب واقعہ میں سے یہ جو واقعات ہم نے آج پڑھے، ان میں سے ہمیں بھی رہنمائی اور روشنی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔